الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة إبراهيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ترجمہ: ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے ہم کو بند کر دو تو اچھا، کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔ ان آیتوں میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ رسولوں کو جمع کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے اور جو ان کی امتیں ہیں ان کو بھی جمع کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے، گویا کہ یہ ایک متکبرانہ انسانی سوچ کا مظہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آئے تو اس کو جو ہے رد کر دیا جائے، اور جو بھی لوگ فطرت سلیمہ پر نہیں ہیں اور دنیاوی منفعت کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور ان کی تمام تر توجہ دنیا پر ہے، تو ان سب مجرموں کا رسولوں کو جواب بھی ایک سا ہی ہوتا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑنے والے، اور جو ہے یا تو ہم کو کوئی کھلا معجزہ دکھاؤ۔ رسولوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو نجات کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور تمہارا پروردگار تم کو ایک وقت مقرر تک مہلت دے رہا ہے۔ یہ رسولوں کا عام پیغام تھا۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ خدا کی ہستی اور وحدانیت تو ایسی بات نہیں کہ اس میں شک و شبے کی ذرا سی بھی گنجائش ہو۔ انسانی فطرت خدا کے وجود پر گواہ ہے۔ جس طرح یہ کائنات چل رہی ہے اور جس طرح سے کائنات کے سارے پرزے ایک ساتھ چل رہے ہیں، یہ بات گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ مکمل طور پر قادر ہے۔ وہ ہر نقص، ہر احتیاج اور ہر کمی سے پاک ہے اور وہ مطلقاً قادر ہے ہر چیز پر۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلقاً تعاون کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے، اور کوئی پرزہ دوسرے پرزے کے ساتھ قسم کا بگاڑ پیدا نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ کٹر سے کٹر مشرک اس بات کو مانتا ہے کہ بڑا خدا تو ایک ہی ہے، لیکن پھر وہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو شامل کر دیتا ہے۔ اور بالکل یہی بات مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اللہ تو بڑا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ جو ہمارے بت اور دیویاں وغیرہ ہیں یہ اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں۔ متکبرین کا ایک اعتراض رسولوں سے یہ رہا ہے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو تو پھر تم کیسے اللہ کے رسول بن گئے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب دنیا میں اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں تو ان کے لیے نمونہ بھی انسان کی صورت میں ہی ہونا چاہیے، جس کو وہ تمام ضروریات لاحق ہوں جو کہ عام انسان کو لاحق ہیں، تبھی تو وہ ان کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، فرشتہ ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ یا اللہ ہم کو ہدایت کی راہ پر کامزن کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔